بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل سیمس فارما۔ آج بات کریں گے جوائنٹ پین کی، جوڑوں کے درد کی، یا جوڑوں میں سے جو آواز آتی ہے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے یا چلتے ہوئے۔ کبھی آپ کے گھٹنے کے جوڑ میں سے آواز آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہڈیاں خراب ہو رہی ہیں، ہڈیوں میں عنقریب درد ہونے والی ہے۔ اب گردن، شولڈر یا گھٹنے کے جو جوڑ ہیں، ان میں سے اگر آوازیں نکلیں، آواز آئے جس کو ہم بہت اپنے لیے ایک پریشانی بنا لیتے ہیں، یہ عام سی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا پریشان ہو جائیں کہ میرے جوڑ خراب ہو رہے ہیں، مجھے کوئی میڈیسن لینی چاہیے۔ تو اصل میں یہ جو جوڑوں میں سے آوازیں آتی ہیں آپ کے، آ، میں گھٹنے کے جوڑ کی اگر بات کروں تو اکثر اٹھتے بیٹھتے ہوئے، نماز پڑھتے وقت ہمارے گھٹنے کے جوڑ میں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو جوائنٹس ہیں، تمام قسم، ہر جوائنٹس میں، ہر قسم کے جوائنٹ میں، آپ کے گردن کا کوئی جوائنٹ ہو گیا، ٹانگوں کا ہو گیا، بازو کا جوائنٹ، دو ہڈیاں جہاں مل رہی ہوتی ہیں نا، وہاں اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ہوتا ہے جو اسپیس بنتی ہے، اس کو جوائنٹ کہتے ہیں، جوڑ کہتے ہیں اردو میں۔ اب اس دو ہڈیوں کے درمیان میں وہ جوڑ جو ہے، ادھر سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے، ایک مایا پانی نما وہاں پہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو رگڑ سے بچاتی ہے، کہ آپ کی ہڈیاں آپس میں رگڑ نہیں کھائیں گی جب آپ چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے۔ تو یہ سائنوویل فلوئڈ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو چکنا رکھتا ہے، چکناہٹ ان کو مہیا کرتا ہے تاکہ ہڈیاں آپس میں رگڑ کے بھرنا نہ شروع ہو جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ آوازیں اس وقت آتی ہیں جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور وہ جو فلوئڈ ہے نا، وہ جو مایا ہے جوڑوں کے درمیان میں، وہ حرکت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ جوڑوں میں سے آواز آتی ہے۔ ہاں، پریشانی کی بات اس وقت ہے جب ہمارے جوڑوں پر سوزش ہو گئی ہے، درد ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے جو ہڈیوں کی ساخت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، صحیح چلا نہیں جا رہا، تو اس وقت آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس کی میڈیکیشن کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں کم آئیں، آپ کو آواز نہ آئے، جوڑوں میں سے آوازیں نہ نکلیں، تو ابھی سے ہی ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے ایکسرسائز کا سٹارٹ کر دیں، واک کریں، اسپیشلی یوگا کریں، یوگا کی ایکسرسائزز جس میں جوڑوں کو لچک دی جاتی ہے، اس کی موومنٹ جو ہے، اب خود سے اب ایکسرسائز تو ٹھیک ہے، واک کریں، لیکن اب تو ہر جگہ پہ آپ کے قریبی پارکس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی یوگا کا گروپ ہوتا ہے جو کہ ڈیلی صبح یوگا کروا رہے ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ یوگا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو آپ ڈیلی نہیں بھی جا سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جا کے وہ یوگا کلاس لے لیں، یوگا کی ایکسرسائز کریں قریبی کسی بھی پارک میں جا کر، پھر گھر میں اس کو ڈیلی اس ایکسرسائز کو کرتے رہیں۔ یوگا کریں گے اگر ابھی سے تو آپ کی ہڈیاں ان فیوچر آپ کے بڑھاپے میں خراب نہیں ہوں گی، آپ کو جوائنٹ پین نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو وہ اتنی سویئر نہیں ہوگی جتنی کہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ینگ ایج میں ہی کیلشیم، وائٹامن ڈی لینا شروع کر دیں۔ اگر آپ دودھ مناسب مقدار میں نہیں لیتے ہیں تو پھر وائٹامن ڈی لیں، کیلشیم لیں۔ وائٹامن ڈی کا پہلے میں وائٹامن ڈی پہ ایک ویڈیو بنا بھی چکی ہوں جس میں ہم نے وائٹامن ڈی کے لیے ایک انجیکشن کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ کیلشیم کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کوسچن ہے وہ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔